السلام علیکم. میرا نام آصف رضا ہے اور میں لاہور سے آرسا اسٹڈی کنسلٹنسی ماڈل ٹاؤن لاہور. سب سے پہلے بہت ساری تعریفیں اللہ پاک کی، دین بہت سارے درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، دین بہت ساری تعریفیں سب نیک لوگوں کے لیے. الحمدللہ میرے ساتھ آج میرے گیسٹ محمد شان شیخ فرام لاہور، اور الحمدللہ we received 2-3 days before the packet from respected Hungarian embassy and student of the scholarship for the stipendium. یہ سفر آلموسٹ ہمارا 8-10 ماہ پہلے شروع ہوا ایسے ہی ہے تقریباً. اللہ کا شکر ہے، بہت بہت مبارک ہو شان کو، اسکالرشپ کا ویزا گرانٹ ہوا آپ لوگوں کو، جزاک اللہ، آپ کو بہت مبارک ہو. کیا مبارک سر. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے سر. ماشاء اللہ یہ سفر جو ہمارا رہا ہے 8 سے 9 ماہ پتہ بھی نہیں چلا، لیکن یہ تھا کہ ایک اس میں جو مومنٹ تھا یاد کرنے والا تھا کہ تقریباً ہر مومنٹ پہ، ہر مرحلے پہ مشکلات آئی تھیں، لیکن الحمدللہ سر آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا تھا، بہت زیادہ آپ کی ٹیم نے بہت زیادہ اسسٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسی وقت مشکلات حل ہوتی چلی گئیں، اتنا کوئی مسئلہ بھی نہیں پیدا ہوا. اور شان فیلنگس کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں. میں بتا دیتا ہوں، اسکالرشپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، انٹرمیڈیٹ بیسڈ ہیں، 2-3 جگہ ٹرائی کرتے رہے. جب فرسٹ ٹائم میرے پاس آئے تو مجھے یاد ہے، مجھے کہتے تھے کہ مجھے یہ میری پروفائل ہے اور چائنا میرا خیال میں جانا نہیں چاہتا، شاید وہاں سے آفرڈ ہے، مجھے یاد نہیں ہے ایکچوئل. ایک اور جگہ کی انہوں نے مجھے بات کی، مجھے وہاں سے کچھ پارشلی آفرڈ ہے مگر پارشل میں پے نہیں کر سکتا، ایسے ہی کچھ ایسا بھی تھا. تو اگر یہ چانس جو ہے ہنگیرین اسٹائپینڈیم کا مجھے مل جاتا ہے تو یہ میرے کیریئر کے لیے، میرے فیوچر کے لیے، جو چھوٹے بھائی ہیں، ڈیفینیٹلی اچھا ہوگا. پروفائل دیکھی، مجھے اچھی لگی تو میں نے کہا لیٹس ڈو اٹ، سفر سٹارٹ کرتے ہیں. فائنینشیل میٹر طے ہو گیا، الحمدللہ ان کا سفر شروع ہو گیا. ہم نے ہنگیرین اسٹائپینڈیم میں اپلیکیشن لاگ ان کر دی. کچھ ٹائم کے بعد جب ان کا پہلا پروسیس آنا تھا وہ ہوا تو اس وقت ہم نے 2 یونیورسٹیز چوز کی، ایک یونیورسٹی آف ڈیبریسن اور کورونس. اوکے، اور دونوں یونیورسٹیز بڑی تھیں ماشاء اللہ. ون از لوکیٹڈ ان بوداپیسٹ اینڈ واز ان ڈیبریسن. تو ایک یونیورسٹی سے ہمیں فائنلائزڈ ہو گیا، جی جی، اینڈ دیٹ یونیورسٹی از یونیورسٹی آف ڈیبریسن. الحمدللہ یہ سفر بہت اچھا رہا ہمارا. تو خیر آگے بتائیے، پہلا انٹرویو ہوا آپ کا؟ سر ٹیسٹ کے بعد ایچ ای سی کے مجھے ایک دفعہ لگا تھا کہ یار نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے لوگ، تقریباً جب وہاں پہ ٹیسٹ دینے گیا تھا اور میرے ویسے ٹائم بھی ڈفرینٹ تھا، اور تقریباً آلموسٹ صرف لاہور کے اندر 30 سے 40 ہزار لوگ اپلائی کر رہے تھے، اور کئی لوگ تیسرے سال پہ بھی اپلائی کر رہے تھے. تھرڈ ٹائم اور ہمارا پہلی بار تھا، اور میں سچ میں بہت ڈر گیا تھا. اور جس طرح کا وہ ٹیسٹ تھا وہ ہیوی انجینئرنگ بیس پہ تھا، حالانکہ میں آگے کہیں اور کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا. تو ایک طرح سے میں بیچ میں آ گیا تھا کہ یار پتہ نہیں ہوگا یا نہ ہوگا، مورال ڈاؤن ہوتا ہے، ایسے ہی ہے. لیکن خیر اللہ کا نام لے کے کر دیا ٹیسٹ، اور ٹیسٹ ماشاء اللہ بہت اچھے نمبر سے پاس ہو گیا. اور پھر اس کے بعد شکر ہے کہ اب آگے ڈپریشن اور اکنامکس دونوں کے ٹیسٹ ہوئے، لیکن کورونس کا کوئی ٹیکنیکل ایشو آ گیا تھا، میرا ٹیسٹ نہیں سبمٹ ہوا. اللہ باقی مرضی تھی. میرے ڈیبریسن میں پہلے ہی ہو چکا تھا، وہ ہونا ہی تھا، وہ فائنلائز ہو گیا. ایسے کیمپس نے ہمیں سلیکشن دے دی. کیمپس نے مجھے لگا تھا کہ شاید انٹرویو لیں گے، لیکن جب انہوں نے پھر ٹیسٹ وغیرہ دیکھے پھر انہوں کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے پھر اس کے مجھے اسکالرشپ دے دی. اس ٹائم کافی خوشی بھی ہوئی تھی، آپ کے پاس بھی آیا تھا اس وقت. اگر نیکسٹ آگے کیا کرنا ہے. الحمدللہ کیمپس کا سفر پورا ہوا تو ڈاکیومنٹیشن آ گئی. ایسے ہی ہم نے ڈاکیومنٹیشن کے فیز کو اچھے طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کی. ایچ ای سی کے ڈاکیومنٹیشن، سورس آف کے ڈاکیومنٹیشن، اسپانسرس کے ڈاکیومنٹیشن. اس میں یہ چھوٹے تھے، ان کے میں پریکٹس میں تھا، ان کو کافی ہرڈلز فیل ہوتے تھے کہ یہ کام کیسے ہوگا. ایسا ہی ہے وہ ان کے لیے مشکل تھی، کچھ وارنٹیز تھیں. ایسا ہی ہے. پھر ہم فائنل اسٹیج پہ پہنچے تو اب امبیسی کی اسٹیج رہ گئی.
اپوائنٹمنٹ آ گئی. اب ان کے پاس ڈیفینیٹلی ہمیں کوئی ڈونٹ نیڈ اینی ٹائپ آف بینک اسٹیٹمنٹ, مگر میں نے کہا کہ آپ تھوڑے سے اماؤنٹ تو رینج کرو یار, کم سے کم تھوڑی تو ہونی چاہیے آپ کے پاس, کوئی 2-3-4 لاکھ روپے. تو کتنی اسٹیٹمنٹ تھی سر؟ میں نے 1 لاکھ کی دی تھی, صرف 1 لاکھ روپے کی اسٹیٹمنٹ دی. اس کی ایک ریزن ہے, یہ فلی فنڈیڈ اسکالرشپ پہ تھے نا, لائک ایجوکیشن فری, اکاموڈیشن فری اینڈ منتھلی اسٹائپنڈ تھا ان کا, دین ٹکٹ فری, ایسے ہی ساتھ نو ویزا اپلیکیشن چارجز, میڈیکل انشورنس فرام دا ہنگیرین. مگر ہم نے اپنی کروائی تھی. جی سر, ہم نے اپنی, کیونکہ وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے ٹریول انشورنس ٹائپ کی, وہ ہم نے اپنی کروائی تھی سال کی. اس کے بعد ہم نے 1 لاکھ روپیز کے ساتھ, انہوں نے خیر 1 لاکھ کچھ کے ارینجمنٹ کی. اسٹیٹمنٹ میں یہ سیلف میڈ اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ. پھر اپوائنٹمنٹ آ گئی, فائل ریڈی ہو گئی. انٹرویو میں نے ان کو کوئی تیار کروانے کی فیل ہی نہیں کیا, بلکہ ٹیم نے ایک دفعہ کروایا شاید, اتنا اچھے انٹرویوز ان کے تھے تو ہمیں کوئی فیل نہیں ہوا. اب یہاں یہ فائل لے کر چلے گئے رات کو مجھ سے, یا 1-2 دن پہلے آئی تھنک, ایسے ہی ویزا اپلیکیشن تھا, اپوائنٹمنٹ والا ڈے تھا. اینڈ آئی سیڈ کہ جب بھی آپ ایمبیسی جاؤ تو مجھے انفارم کر دینا. میں نے کہا سر اوکے, آئی ول انفارم یو, ایوری تھنگ از اوکے ریڈی. تو وہاں اس دن ایک مساق ہو گیا. وہ یہ تو شاید نہ بتا پائیں, میں بتا دیتا ہوں. ایمبیسی کی اپوائنٹمنٹ والے دن ان کے بڑے بھائی کی رات کے وقت شاید ہے نا جی, تقریباً ان کی ڈیتھ ہو گئی اچانک. ان اللہ و انا الیہ راجعون. ان کے لیے بہت مشکل تھا. انہوں نے 7:30 بجے مجھے کال کی کہ سر میں سمجھائیے ایمبیسی پہنچ گئے ہوں گے, جلدی پہنچ گئے ہوں گے, چلو کوئی بات نہیں. تو انہوں نے مجھے کال کر دی. تو میں نے کہا جی شان حکم کرو. سر جی یہ والا یہ کام اس طرح یہ بات ہو گئی. میں اب کچھ نہیں کر سکتا تھا ان کو. میں نے کہا آپ ریلیکس ہو جاؤ. مگر انہوں نے ساتھ ہی مجھے کہا کہ میں نے ایمبیسی میں ایک ای میل ڈراپ کر دی ہے کہ میرا یہ بڑے بھائی کے ساتھ اس طرح ہو گیا, تو آئی ایم ناٹ ایبل ٹو کم ٹوڈے. تو ایمبیسی نے بہت ہی عزت دی اس کو, ہمیں پورے اس نیگیٹو اور مشکل وقت میں الحمدللہ کچھ دنوں کے بعد کی اپوائنٹمنٹ مل گئی. ویک کے بعد کی مل گئی, اس کے بالکل نیکسٹ ویک, اس کی ایگزیکٹ نیکسٹ ڈے مطلب ویک وہ مل گئی. چلو کچھ انسان بحال ہو جاتا ہے 1-آدھے ویک میں. تو یہ اپوائنٹمنٹ ایمبیسی پہنچ گئے, انہوں نے انٹرویو دیا. تو وٹ واز دا ڈیٹ آف انٹرویو نیکسٹ ون؟ سر 6 سپتمبر. 6 سپٹمبر کو ان کا انٹرویو تھا. اینڈ ٹوڈے از دا 15th آف سپٹمبر, اور پیکج ان کا پرسوں کا آیا ہوا. اینڈ جسٹ ان 1 week, almost in the 1 week we received call from embassy and then the packet for Shan. اللہ کا شکر ہے, ویزا گرانٹیڈ. سفر اپنی منزل تک پہنچا, بہت ساری مشکلات آئیں. یہ کام ایسا ہے کہ کام اگر صحیح کیا جائے شان تو مشکلات تو آتی ہیں, ایسے ہی ہے. اگر کسی نے جھوٹ بولنا ہو, نیگیٹیوٹی کرنی ہو, فراڈ کرنا ہو, پھر شاید یہ نہ ہو. اس سفر میں شان کا کوئی فائنینشیل ایکسپینس نہیں آیا سوائے ہمارے چارجز کے. He paid us whatever he committed to against the services by ARSA. Alhamdulillah, I'm very thankful to the Shan as a family. اللہ کا شکر ہے, شان کی فلائٹ اپنے لیں گے اور ٹریول کر جائیں گے ویری سون انشاءاللہ. یہاں پہ بھی کل شاید ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی, یہ خود اپنی لے لیں ٹکٹ اور پھر HEC دے دے گا, اور یا پھر HEC کی جو بھی ڈیٹ آئے گی اس پہ اپلائی کریں گے. تو ان کی کوشش ہے جلدی چلا جاتا ہوں, کلاسز خراب نہیں کرتا. بل الحمدللہ شان کا سفر کمپلیٹ ہوا. 8 مہینے کا سفر ہوتا ہے. یہ اچھا ہے, بہت ہی اچھا ہے. ہنگیرین اسٹائپینڈیم جو ہے وہ 200 لوگوں کو پر ایئر دیتا ہے. بہت سخت کرائٹیریا ہے, 90s ابو کے اوپر جا کے اس کی سلیکشن ہوتی ہے. ایسے ہی. اور اتنے جیسا کہ انہوں نے بتایا صرف انڈر گریڈ کے 30,000 تو قریب لاہور سے تھے جو ٹیسٹ یہاں ہوئے صرف ایک ٹائم پہ. تو کتنے ہوں گے, یہ ہماری خوش قسمتی ہے. ان کے لیے بھی دعائیں ہیں جنہوں نے نہیں کر پائے, اللہ پاک ان کو بھی دے انشاءاللہ. اور کوئی اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ٹیل ٹو دا جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں ان کو بتانا پسند کریں گے؟ سر ویزا پہ کافی مجھے آیا تھا, جس طرح نے بتایا کہ مجھے تقریباً مجھے ساتھ میں جب جاب بھی کرتا ہوں تو مجھے تقریباً 1.5 سے 2 ماہ لگ گئے تھے صرف اس میں ڈاکومنٹس کے. ڈیفینیٹلی. یہ رات کو جاب کرتے ہیں؟ میں دن مارننگ میں. اچھا, مارننگ سے کب تک ہے؟ صبح تقریباً ڈفرینٹ ہے, کبھی 11 سے رات 9 بجے تک شفٹ ہوتی ہے. جی. تو وہ ڈاکومنٹیشن کرنا اکارڈنگ ٹو ویزا آفیسر, فائنینشیل ہوں یا 'نان فائنینشیل ہوں, بھائی بہت ضروری ہے. بہت. اور وہ ہارڈ جاب ہے.
नॉट अ इजी जॉब. जी जी बिल्कुल, खास तौर पे वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन ऐसे ही है. ऐसे ही है. और क्या बात हुई फिर उसके अलावा, इफ यू Sir- विश टू टेल समथिंग तो प्लीज. सर माशाल्लाह एक चीज़ जो थी मेरे जहन में वही कि मेरा 3 साल का गैप था. गैप था. मैंने तकरीबन जब मैं आपके पास आया था जी. तब से लेके एंड तक सिर्फ मेरे एक जहन में एक ही चीज़ रह रही थी कि यार मेरा 3 साल का गैप है, अब मैं कैसे करूँगा. मैं एक एक चीज़ एक एक बात पे ये बाबा सोचता रहा था. आपके पास आया था वीज़ा इंटरव्यू से पहले, आपसे भी यही बात की थी, लेकिन आपने कहा था ये इसमें इतना कोई इशू है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. और माशाल्लाह कोई इंटरव्यू की ज़रूरत भी नहीं पड़ी. एम्बेसी में मैं बस वहीं डरा हुआ बैठा हुआ था, लेकिन खैर माशाल्लाह उन्होंने ऐसे इस तरह कोई बात ही नहीं होने दी. सिर्फ 5 मिनट के अंदर इंटरव्यू और मैं वहाँ से आ गया. वेल अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू टू शान, थैंक यू टू आरसा टीम, एंड बहुत बहुत लाखों शुक्र अल्लाह पाक के. अल्लाह पाक ने इसकी छोटे भाई की ये विश भी पूरी कर दी. आरसा इज़ अ पाथवे टू रीच योर गोल, टू रीच योर डेस्टिनेशन और द ड्रीम. अगर आपको भी अपनी प्रोसेसिंग करवानी है तो कॉन्टैक्ट विद अस इन सितंबर और अक्टूबर. 4 सितंबर 22 के लिए हंगेरियन स्टाइपेंडियम के लिए, स्कॉलरशिप के लिए. जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह.